دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ جو امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے یا امریکی نمائندگان، وہاں پر پاکستان کے خلاف 25 جون کو یعنی پاکستان الجٹلی کہ پاکستان میں الیکشنز، ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی صورتحال پر جو ہے وہ ایک تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس کو گویا ریکٹیفائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو امریکہ کا ہے اس کی طرف سے، اور اس کے جواب میں پھر پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ بات ہوگی کہ کس طرح ایک واعظ نما صداکار یا واعظ نما اداکار نے، عرف عام میں وہ عوام میں مولانا کہلاتے ہیں، تو انہوں نے نیازی قذاب اور اس کے ساتھ یعنی جنرلز، جو ظاہر ہے نیازی قذاب کا ایک اہم مطالبہ ہمیشہ سے ہے جب سے وہ اقتدار سے محروم ہوا ہے یا جب سے اسے خدشہ پیدا ہوا تھا کہ وہ اس کا اقتدار جا رہا ہے، کہ جنرلز جو ہیں وہ پھر اس کو گود لیں اور وہ ان کے بوٹوں کی پالش کرے اور اس کو چاٹے۔ تو بہرحال آپ جانتے ہی ہیں کہ 25 جون کو جو ریزولوشن پیش ہوا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں، اس کے جو محرک تھے وہ کانگریس مین میکارمک جارجیا سے ہیں اور ان کے ساتھ مشیگن سے ہیں کانگریس مین کلڈی۔ یہ تقریباً 100 سے زیادہ جو ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے اسپانسر کیا، اور الٹیمیٹلی جو ووٹنگ ہوئی وہ 368 بمقابلہ 7 یعنی 368 ورسز 7 کے حساب سے، یہ کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونانی مسئلہ بائی پارٹیزن سپورٹ اس کو حاصل تھی۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں، جو نیازی قذاب ہے اس نے باقاعدہ کئی ملینز ڈالر خرچ کر کے جو امریکی لابیسٹ فرمز ہیں ان کو ہائر کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو گویا اس کے رضاکارانہ اس کے لیے کام کرتے ہیں یہودی قادیانی لابی، جن میں ایک ڈاکٹر ہے جو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ بھی رہا ہے کیلیفورنیا سے، وہ سر فہرست ہے۔ اس طرح ظاہر ہے اس کو یہ بھی بات سب پر اب عیاں ہے کہ ہندوتوا کے سپورٹرز نے اس کو یعنی انڈائریکٹ انداز میں اور بعض ڈائریکٹ انداز میں چندے بھی دیے، تو گویا یہ 3 لابیاں ہیں، یہودو، ہنودو، نصارہ، جو اس کے ساتھ اسی کی ایک ورژن آپ کہہ لیں قادیانیت، کہ یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لہذا ان کے مہربانی سے یہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کم و بیش اتنی اکثریت سے ذرا زیادہ یعنی 412 کے مقابلے میں 10 کی اکثریت سے جو پاکستان کے خلاف ریزولوشن ہوئی وہ ہاؤس ریزولوشن نمبر 901 ہے، اور اسی طرح ایک مثلاً اسی ہاؤس نے ایک ریزولوشن 771 جو ہے وہ جب یہ پچھلے سال اکتوبر میں غزہ کا معاملہ شروع ہوا تو اس کے آلموسٹ ودن 1 ویک وہ پیش کی اور اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ صرف ایک نہیں، اس کے بعد بھی ظاہر ہے متعدد، اور اللہ لیلان سب جانتے ہیں کہ اربوں ڈالر اور کیش اور اس کے ساتھ ودل جو لڑائی کے لیے ضروری ہے، بارود وغیرہ، وہ امریکی بھیج رہے ہیں، اور یہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور کانگریس دونوں کے اتفاق سے اور انتظامیہ، اور اس معاملے میں بائی پارٹیزن سپورٹ حاصل ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اسی کم و بیش تعداد سے نیازی قذاب کے فارمولے کو یا اس کو نیازی قذاب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی انہیں پاکستان میں انسانی حقوق پر تشویش ہے، جمہوریت پر تشویش ہے، الیکشنز کی سالیڈیرٹی یا انٹیگریٹی ان کی نظر میں جو ہے وہ ابو بورڈ نہیں ہے۔ کن کی نظر میں؟ وہ لوگ جو غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں
کی نسل کشی کرنے پر مصر ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ دام در میں سکھنے قدمے سپورٹ کرتے ہیں. یعنی وہاں پر تو انہیں انسانی لاشیں ہر سیکنڈ جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے گرتی نظر نہیں آتی. وہاں پر بچے بلکتے نظر نہیں آتے. بچوں کے یعنی اب کہتے ہوئے بھی دل جو ہے وہ یعنی خوفزدہ ہوتا ہے کہ اتنا ظلم و ستم خواتین پر اور سب نظروں کے سامنے. اور انہی ہاتھوں سے جنہی ہاتھوں سے یہ کانگریس مینوں نے قرارداد جو ہے وہ منظور کی اس کے حق میں ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. تو انہیں وہاں پر انسانی خون کی ندیاں نظر نہیں آتی, وہاں پر انسانی حقوق نظر نہیں آتے, وہاں پر کوئی ڈیموکریسی ٹائپ نام کا کوئی سٹنٹ نہیں نظر آتا. حالانکہ یہ سب دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل ایک یعنی اپارٹائڈ اسٹیٹ ہے, یعنی نسل پرست ہے, کہ وہاں پر صرف یہودیوں کے حقوق ہیں الٹیمیٹلی, باقی سب جو ہیں وہ سب ہیومن ہیں. تو انہیں پاکستان میں دیکھیں کتنی تکلیف ہے جی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں اور سارے جو اہل نظر ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ اس بات کو بارہا دہراتے رہتے ہیں کہ نیازی قذاب دراصل صہیونیت کا ایک چہرہ ہے. تو اس وقت جو نام نہاد سنی اتحاد کونسل ہے گویا وہ بھی ایک سنی اتحاد کونسل ہے. تو وہ اچھا پھر اس کے یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو یو ایس اے کا ہے اس کی قرارداد کو کنڈم کرنے کے لیے اور اس کی مخالفت میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی. یعنی وہ 3-4 دن بعد یعنی وہ 25 کو منظور ہوئی اور یہ گویا جو ہے وہ ابھی پیش ہوئی ہے 29 کو. تو اس بھی اوورولمنگ میجورٹی سے پاکستان کی قومی اسمبلی نے پاس کی. لیکن مخالفت کس نے کی؟ ان بدبختوں نے جو عوام کو بے وقوف بناتے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے. یعنی واحد جماعت سونی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو بھی اس کو نام دیں وہ تھی قومی اسمبلی میں جس نے اس قرارداد کی جو امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف پاکستان کی قومی اسمبلی میں منظور ہوئی. اس کی واحد مخالف پارٹی سونی اتحاد کونسل یا سنی اتحاد کونسل نام نہاد SIC اور PTI یہ لوگ تھے. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس پر شور و غوغا مچایا, وہ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑیں, بلکہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی. یعنی وہی جو سہونی اور یہود و نصارہ اور یہود و ہنود کے دلال ہیں جو عام سادہ لوگوں کو پروپیگنڈے سے اس حد تک کہ ایبسولوٹلی ناٹ ہم نے کہہ دیا امریکہ کو, وہ ایبسولوٹلی یس کرتے ہیں. وہاں پر باقاعدہ پیسے دے کر بھی یعنی وہ اپنے حق میں ان سے بیان دلواتے ہیں اور یہ حالات ہیں. تو پھر ہم سلوٹ کیسے نہ کریں ان وہ جو شاہ دولہ ولی کے چوہے المعروف آل یوتھ ہیں کہ ان کو یہ چورن بیچا جاتا ہے. وہ محسن شافی صاحب کے اشعار ہیں کہ کیوں نہ آتا عذاب بستی پر, کیوں نہ آتا عذاب بستی پر, لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے, وہ نظر کا فریب تھا شافی, ہم جسے قافلہ سمجھتے تھے. اور اس کے علاوہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک وائز نما ہیں, اداکار ہیں, صداکار ہیں, یا اس کو بعض لوگ مولوی بھی کہتے ہیں یا مولانا کہتے ہیں. تو وہ اب انکشاف ہوا ہے. یعنی ویسے تو جو بھی اس اسپیکٹ سے پولیٹیکل سین پر نظر رکھتے ہیں سب جانتے ہیں کہ نیازی قذاب کم و بیش ہر لحظہ ایک ہی منہ سے 1000 متضاد باتیں کرتا رہتا ہے اور بظاہر بیان سوشل میڈیا پر یا ادھر ادھر یہ دیتا ہے جس سے تاکہ آل یوتھ جو ہیں وہ اسی بھنگ کی کیفیت میں رہیں, ان کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ میں گویا بڑا ڈٹا ہوا ہوں اور یہ ہے وہ. لیکن ساتھ ساتھ ہمیشہ مختلف وسائل سے مثلا ریٹائرڈ جنرل سے جن کی بیویاں وغیرہ جو ہیں گھر والیاں بھی گویا وہ برین واشڈ انہوں نے خود ہی کی تھیں, فیض حمید اور بجوا اور اس سے پہلے پاشا اب ظہیر الاسلام وغیرہ کی قیادت میں.
یعنی اپنے جھوٹ کا وہ خود ہی شکار تھے. تو بہرحال وہ ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ بھی سہولت کاری کی کوشش کرتے رہے ہیں. ریٹائرڈ فوجی افسران جیسے بریگیڈیئر لودھی صاحب تھے, انہوں نے اپنی ایسی کوشش کی. اس طرح جو بعض ٹائکونز ہیں جیسے ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون, انہوں نے بھی کوشش کی, لیکن کوئی نیازی قذاب کی سنوائی نہیں ہوئی. تو وہ ساتھ ساتھ روتا بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تانے بھی دیتا رہتا ہے. یعنی یہ عجیب و غریب چیز ہے جی. تو اسی طرح ایک مولوی صاحب ہیں وہ جو رو کر کہتے تھے کہ دیکھیں جو یعنی یہ جو بجوا صاحب تھے اور یہ نیازی صاحب, دیکھیں کیسا نیک آرمی چیف عطا کیا, کیسا نیک وزیر اعظم ہے جو ریاست مدینہ بنا رہا ہے. یعنی رپورٹڈلی ظاہر ہے اس خبر میں بائی نیم اس نام نہاد عالم کا ذکر نہیں کیا گیا جس نے کوشش کی نیازی کو پھر حضوری میں رکھنے کے لیے, جنرلز کے دربار میں ان کی مقبولیت ہو اور وہ پھر اس کو اڈاپٹ کریں اور اپنا پتر بنا کے, جس طرح نیازی قذاب اور اس کے رفقا خود کہتے تھے کہ بجوا جو ہے یہ آرمی چیف اس وقت وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. دراصل وہ اپنا باپ کہتے تھے. اب ظاہر ہے قوم کا تو باپ نہیں ہوتا, قوم کا تو وہ نوکر ہوتا ہے, ملازم ہوتا ہے. تو بہرحال ان کا باپ ہے. تو وہ اپنے باپ کو ویسے تو کہتے ہیں ہم اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے, لیکن اگر جنرل باپ ہو جس کو بنایا گیا تو اس سے معافی چھوڑ کے اس کے پاؤں چاٹتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ مولوی صاحب نے بھی, جو مولوی نما ہے, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وائز نما صداکار ہیں, اداکاری بہت اچھی کرتے ہیں. یعنی میرا جو تخمین و ظن ہے انہیں پر ہے. اس کے علاوہ اور کوئی یعنی اس واردات میں فٹ نہیں آتا. تو انہوں نے اپنی سی کوشش کی اور ان کو دھتکار دیا گیا, اور یہ بظاہر 8 فروری یعنی الیکشن سے پہلے کی ایک کوشش تھی. تو بہرحال اس وائز نے بھی اپنا حصہ ڈالا, لیکن بہرحال وہ بیل یا بیل ہی بھی آپ نے, یہ بھی بیل ہی ہے, بیل منڈے نہیں چڑھی. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ نیازی قذاب کی ہر واردات الٹی اس پر الٹی ہو گئی, اور اس کے ظاہر ہے جو سہولت کار ججز ہیں وہ بھی آخری سانسوں پر ہیں. ان میں بھی وہ یکسوئی اور وہ جو ایک ترچھا پن تھا, وہ جو کاٹ تھی وہ اب نہیں رہی, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا زہر جو ہے وہ بہرحال ختم ہو رہا ہے. اس کے کئی اسباب ہیں. ظاہر ہے ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کاغذ کی ناؤ بار بار نہیں چلتی, یا کاٹ کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑھتی, تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, بالآخر جھوٹ نے فلاپ ہونا ہوتا ہے. تو بہرحال ان کی ہر کوشش نہ صرف فلاپ ہوئی, بلکہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی پارٹی میں مزید شکست و ریخت جو ہے وہ جاری ہے. 20-22 کے قریب MNAs جو ہیں وہ اپنا علیحدہ گروپ بنانے کے چکر میں ہیں. جیسے وہ شہریار وہ جو کہتا تھا خدا کو جان دینی ہے, اور جھوٹے کیس بھی ساتھ بناتا تھا, اور آج تک اس نے کوئی ڈاکومنٹری کنوینسنگ ایویڈنس بھی پیش نہ کی. جیسے رانا ثناء اللہ پر اس نے یعنی وہ ڈرگس وغیرہ کا کیس بنوایا. اس طرح اور بہت سارے, یہ تو ایک سمپلی مثال ہے. اس طرح وہ شندانہ گلزار, اور اس طرح ایک جنید اکبر صاحب کوئی بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں. یعنی بہت سارے جو ہیں وہ اب اپنا اپنا راہ اور اپنا اپنا منہ جو ہے وہ لے کر رہ گئے ہیں یا لے رہے ہیں, کیونکہ جو اس کے سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں, ٹویٹر وغیرہ, وہ بیرون ملک سے خاص رپورٹلی امریکہ سے آپریٹ ہوتے ہیں, اور ان کی ظاہر ہے سب سے طاقت بہرحال سوشل میڈیا ہے. تو عمر ایوب نے بھی سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے استعفیٰ دیا ہے. یہ بھی اسی شکست و ریخت کا ایک منظر ہے کہ ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ حامد خان کے خلاف مثلا وہ جو جلم کا سائنسدان ہے وہ بیان دیتا ہے کہ اس کی موجودگی میں یعنی پی ٹی آئی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح وہ سارے ایک دوسرے, اصل میں یہ ہے کہ کیونکہ فرسٹریشن اب اس لیول پر پہنچتی جا رہی ہے کہ انہیں وہ نا امید سے ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ
اب نہ تو وہ بدکاری کے کیس میں اس کی وہ جو سزا سسپینڈ کرنے کی کوشش تھی وہ کامیاب ہوئی، اور اسی طرح ہر یعنی جو سہولتکار جج ہے اس نے ٹرائی کر لی، لیکن نیازی کا عذاب جو ہے وہ بہرحال اپنے کذب، مکر، فریب، چوری چکاری اور بدکاری کے جرائم میں ابھی بھی پابند سلاسل ہے، اور یہ مستقبل قریب میں بظاہر کوئی چانس نہیں نظر آتا۔ تو ظاہر ہے اب اتنا صبر نہیں ہوتا، تو اس لیے جو مختلف بندر بانٹ کرنے والے لوگ ہیں اس کی پارٹی میں، وہ ان کا ظاہر ہے اب جو پیمانہ صبر جو ہے وہ گویا اچھا لگنے لگا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ بھی یعنی بظاہر ایسا امپریشن کریٹ ہو رہا ہے کہ عمر ایوب نے، اور یہ بات بالکل قرینہ قیاس ہے کہ نیازی قذاب کے کہنے پر استعفیٰ دیا، ادروائز تو ظاہر ہے جتنا نیازی قذاب بے شرم ہے اتنا ہی بے اہمیت عمر ایوب ہے، کہ جس کے خاندان نے ایسا ڈسا پاکستان کو کہ اس کا زہر آج تک نہیں نکلا، تو انہیں کیا ایسے فرق پڑتا ہے کہ کوئی ان کی پارٹی میں یا کچھ سوشل میڈیا پر یا اس کے خلاف کوشش کرتا ہے تو وہ محض شرم و حیا کی بنیاد پر استعفیٰ دے دے۔ تو اس کا یعنی الٹیمیٹ مطلب یہ ہے کہ نیازی قذاب نے جو کرائے پر پارٹی دی تھی وہ کلا کو یہ سمجھ کر کہ وہ کلا گویا وہ ایسا امرت دھارا ہے جس سے سارے امراض جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، ان سے کوئی افاقہ نہیں ہوا بلکہ فاقہ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے نہ صرف وہ خود مایوسی اور انتہائی مایوسی کا شکار ہے، بلکہ اس کے جو کارکنان ہیں یا اس کے جو شاد والا ولی کے چوہ ہیں وہ بھی فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کرے، ہماری یہ دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے ہمدردوں اور خیرخواہوں کو ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے۔ اور آپ خوش رہیں جناب، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔